الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے، جو رمضان مبارک کے لیے اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے انسان کو دنیا میں، جبکہ ایک دن اس کو جانا بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے، بالکل دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں، جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو پہلے فرشتے بھی کرتے تھے. انسان جب تک دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. اور وہ در حقیقت بات غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک فرشتے عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیں. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی، غلطی کرنے کی، غلطی کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا تھا. نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کو پیاس لگتی، نہ ان کے دل میں جنسی خواہش پیدا ہوتی، نہ وہ گناہ کرنے پر قدرت رکھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ان کو قدرت ہی حاصل نہیں. پیدا اس طرح کیا گیا. لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا
کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھ دیے، گناہ کا بھی اور اطاعت کا بھی، دونوں قسم کے مادے انسان کے اندر موجود ہیں۔ بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، جنسی خواہش اس کو پیدا ہوتی ہے، اور خواہشات کا ایک اچھا خاصا لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی کہ جو گناہ کر سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کرتی نہیں۔ فرشتے تو وہ مخلوق تھے یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں تھا، لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے اور یہ اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا کہ گناہ کا راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اور ثواب کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اب تم اپنی اختیار سے اپنی سمجھ کو کام میں لے کر اگر گناہ کے راستے کو چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خیال سے اور ثواب کا راستہ اختیار کرو گے تو تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ، فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے، کیونکہ فرشتے گناہ پر قدرت نہیں رکھتے، اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو ان کا کوئی کمال نہیں، لیکن انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود ہے مگر نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا جنات کو اور انسان کو اس کام کے لیے، صرف ایک کام کے لیے ہے، ما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر ایک ہی کام کے لیے ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرے، رکوع کرے، نماز پڑھے، اس کا ذکر کرے، اس کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زندگی گزارے، اصل عبادت تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے ایک آسانی یہ پیدا فرما دی کہ اگرچہ تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد تو یہ عبادت کرنا تھا، لیکن تمہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تمہارے ساتھ بشری تقاضے بھی لگا دیے ہم نے اور بشری ضروریات بھی تم سے وابستہ ہیں، اس واسطے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کام کو ان کی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کام کی تمہیں اجازت ہے، روزی کمانے کی تمہیں اجازت ہے، تجارت کی تمہیں اجازت ہے، زراعت کی تمہیں اجازت ہے، اور کہیں اگر ملازمت کے ذریعے روزی کمانی ہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ اجازت دے دی ہے تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اصل تقاضا تو یہ تھا کہ جب پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے تو آدمی دن رات صبح سے لے کر شام تک مسلسل عبادت ہی میں لگا رہے اور کوئی کام نہ کرے، لیکن چونکہ ساتھ انسان کی ضروریات وابستہ ہے لہذا اجازت دے دی کہ بھائی تجارت بھی کر لو، روزی کمانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، حلال طریقہ، لیکن اس طرح کرو کہ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری تجارت ہو یا تمہاری خرید و فروخت ہو یا ملازمت ہو یا کوئی بھی کام ہو وہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ تجارت کرو مگر اس طرح کرو جیسے اللہ نے بتایا، ان حدود میں کرو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، اور تجارت میں منہمک ہو کر اللہ کو بھول نہ بیٹھو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، چنانچہ جب تجارت کے عین درمیان وقت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو پھر اس کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جاؤ۔ تو کچھ پابندیوں کے ساتھ تمہیں یہ سارے کام دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی اجازت ہے، یہ اجازت دے دی۔ اب انسان ہوتا یہ ہے کہ جب اجازت مل گئی، تجارت کی اجازت مل گئی، ملازمت کی مل گئی، کاشتکاری کی مل گئی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی مل گئی، ان کے ساتھ خوش طبعی کی اجازت بھی مل گئی، تو اب انسان جو ہے بسا اوقات اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اس کام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے ذکر کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی دماغ پر چکی چل رہی ہے کہ کس طرح میں اپنے پیسوں میں اضافہ کروں، کس طرح اپنے عیش و آرام میں اضافہ کروں، دن رات اسی فکر میں انسان بدمست ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا جو اصل کام تھا وہ پیچھے رہ گیا،
اور یہ جو ضروریات کی وجہ سے جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی وہ آگے آ گئے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ عبادتیں انسان کی روح کو تقویت پہنچاتی ہیں، روح کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں. انسان کی روحانی ترقی ان سے ہوتی ہے، اس کی روح کو غذا ملتی ہے ان عبادتوں کے ذریعے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی ہو. اس سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، روح پرورش پاتی ہے، روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، روحانی ترقی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور دنیا کے کاروبار جو ہیں جو جائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن وہ عام طور سے وہ روح کی تقویت کا سبب نہیں بنتے، جسم کی تقویت کا بے شک سبب بن جاتے ہیں، مادی تقویت کا سبب بن جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی زیادہ دوڑ دھوپ اس طرف کر رہا ہے تو اس کے جسم تو تقویت پا رہا ہے لیکن روح کمزور پڑ رہی ہے، کیونکہ عبادت کی طرف اس کی جیسی توجہ ہونی چاہیے تھی، عبادت کی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی، اس کی طرف جیسا انہماک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. لہذا جسم اور روح کے درمیان جب مقابلہ کیا جائے تو جسم آگے نکل گیا، روح پیچھے رہ گئی، روحانی ترقی پیچھے رہ گئی، جسمانی ترقی آگے نکل گئی. تو اللہ تبارک و تعالی مختلف ایام میں، مختلف زمانوں میں کچھ خاص زمانے اللہ تعالی نے متعین کر دیے ہیں جن کو خاص تقدس سے نوازا ہے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی دنیاوی ضروریات میں منہمک ہو کر اپنی روح کو بھلا بیٹھا ہے تو اس کو پھر واپس لایا جائے اور روحانی ترقی کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن مقرر کر دیے ہیں، ورنہ دن تو دیکھو سب ایک جیسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے. ایک خاص گردش جو شمس و قمر کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. دیکھنے میں رمضان کے دن میں اور غیر رمضان کے دن میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میری عبادت کا مہینہ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تقدس، اس کے ساتھ جو روحانیت اور اس کے ساتھ جو عظمت وابستہ ہوتی ہے وہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہوتی. دیکھو کعبہ شریف کو، کعبہ شریف کی عمارت کو دیکھو، اس میں وہی پتھر، وہی سیمنٹ جو عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں اور عمارتوں کے اندر؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری عمارتیں زیادہ خوبصورت اور زیادہ شاندار نظر آتی ہیں بنسبت کعبہ شریف کی عمارت کے. لیکن میرے مولا نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. اپنی طرف نسبت کر دی، اور جب اپنی طرف نسبت کر دی تو اس کے ساتھ جو تقدس وابستہ ہوا، اس کے ساتھ جو لذت ملی، اس کے ساتھ جو حلاوت ملی، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوئی، ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک جا کر آدمی وہاں عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے، اس عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے تو اس کی روح پرورش پا رہی ہوتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تقدس بخش دیا. تو جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کہہ دیں یہ میری ہے تو اس سے جو تقدس، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. تو رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح تھا، لیکن میرے مولا نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، میری عبادت کا مہینہ ہے. تو اب یہ رمضان کا مہینہ عام دنوں سے ممتاز ہو گیا، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی روحانیت سارے دوسرے ایام سے بڑھ گئی. اور مقصد یہ ہے، اس رمضان کا مہینہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو، تمہیں میں نے کھانے پینے کی اجازت دی تھی، تمہیں میں نے روزی کمانے کی اجازت دی تھی، تمہیں جائز حدود میں تفریحات کی بھی اجازت دی تھی، لیکن تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ تمہاری روح کمزور پڑ رہی ہے. اب واپس آ جاؤ، ایک مہینے کے لیے اس طرح واپس آ جاؤ کہ اب جو کام کرو وہ تمہاری روح کو تقویت پہنچائے. تھوڑا سا مادی لذتوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ تمہاری روح تقویت پائے، تمہاری روح کے اندر بالیدگی ہو، وہ تمہیں روحانی ترقی حاصل ہو.
یہ ہے در حقیقت اس رمضان المبارک کا فلسفہ اور اس کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو پھر خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر بنیادی طور پر دو عبادتیں ہیں ایسی جو اور دنوں میں فرض نہیں تھیں یا سنت نہیں تھی، اس زمانے میں ہے۔ ایک روزہ عام دنوں میں فرض نہیں تھا، مہینے کے اندر فرض کر دیا۔ اسی طرح تراویح عام دنوں میں نہیں تھی، اس میں پڑھنا سنت مؤکدہ قرار دے دیا گیا کہ بھی سنت مؤکدہ ہے کہ تراویح پڑھو۔ بظاہر تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ان دو کاموں کے علاوہ آدمی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ اور دنوں کے اندر صبح سے شام تک ہم مختلف مشاغل میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرو کہ اپنی مصروفیات دوسری مصروفیات کم کرو اور جو حقیقی عبادت کے کام ہے جس کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے تھے، جو تمہاری پیدائش کا مقصد تھا، اس کی طرف اپنی توجہ زیادہ بڑھاؤ۔ لہذا اس میں روزے اور تراویح کے علاوہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں کے اندر اتنے کرنے کا موقع نہیں ملتا، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے کہ ہر رمضان کے مہینے میں کہ جتنا قرآن ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، ایک مرتبہ جبریل امین پڑھتے، کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا کہ دور کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام اور دور کرنے والے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تلاوت ہوتی ہوگی، کیا اس کا منظر ہوگا اور کیا اس کی روحانیت ہوگی۔ ہر سال یہ ہوتا، اور آخری سال جو آپ کی دنیا میں تشریف رکھنے کا آخری سال تھا، اس میں 2 مرتبہ یہ دور کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان۔ تو اس لیے قرآن کریم کی کو خاص نسبت ہے رمضان سے۔ تو اس میں رمضان کے اندر پہلے سے طے رکھیں کہ بھئی تلاوت قرآن کی مقدار عام دنوں سے زیادہ اس میں بڑھائیں گے، اور بھائی تلاوت تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اگر اس کے بھی اہتمام کیا جائے کچھ وقت نکال کر، اگر پہلے کبھی موقع نہیں ملا ہے تو قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر کسی مستند تفسیر کے ذریعے کی مدد سے اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو تلاوت، پھر چلتے پھرتے ذکر، اور بعض وہ عبادتیں نفلی عبادتیں جو عام دنوں میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ مثلا آخر شب میں تہجد پڑھنے کا عام دنوں میں اگر موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی تو سحری کے لیے تو انسان اٹھتا ہی ہے، اس سے کچھ پہلے اٹھ جائے اور کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لے، 8 رکعتیں، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، اچھا ہے کہ 8 پڑھ لے۔ عام دنوں کے اندر تراویح کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہیں، یعنی نفلی عبادت نہیں عام دنوں میں موقع ملتا، اب پڑھ لے۔ اشراق کے بعد جو رکعتیں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، یہ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، اس میں پڑھ لے۔ اور چلتے پھرتے ذکر، فضولیات سے اجتناب، فضول کام سے، فضول محفلیں جمی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور بھائی گناہوں سے اجتناب، اس بات کا اہتمام کر لیں کہ بس یہ مہینہ ایسا ہے کہ آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے جھوٹ، غیبت، اس سے بچنے کا اہتمام۔ دوسرے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی دیکھیے غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے، لہذا اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھوں سے، کسی بھی انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اور غمخواری کا معاملہ جتنا ہو سکے کیا جائے۔ حلال رزق حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی حرام لقمہ نہ آئے، ورنہ عجیب بات ہوگی کہ آدمی نے سارے دن تو روزہ رکھا اور افطار کرے حرام رزق سے، رشوت کے مال سے، العیاذ باللہ، سود کے مال سے، جوئے کے مال سے، اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس سے۔ کتنی شرم کی بات ہوگی کہ روزہ رکھا اللہ کے لیے اور افطار کیا
حرام رزق سے. ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے مہینہ گزارا جائے گا تو انشاءاللہ اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کی روح کو تقویت ملے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے. سلامتی سے گزرنے کا معنی ہے کہ اطاعت میں گزرے اور گناہوں سے بچ کر گزرے تو سلمت لہ السنہ، انشاءاللہ اس کا سارا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے. لہذا پہلے سے استقبال رمضان کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے حقیقی فوائد حاصل کرنے سے ہمیں دارایاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.